اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور میرے نبی پاک صاحب لو لاکھ راحت العاشقین رحمت للعالمین آپ کی نگاہ رحمت کا صدقہ اللہ نے آج ہمیں ماہ مبارک کا 25واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مالک ہماری تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو عید کی خوشی نہیں ہوتی، ان کو رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندوں کی نشانی ہے کہ جیسے جیسے رمضان کے اختتامی لمحات آتے ہیں ان کو ان کی کیفیت بدل جاتی، وہ رونقیں، وہ بہاریں، وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے مل کے کھانا کھانا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ رمضان میں اللہ اپنی نعمتوں کا حساب نہیں لیتا، جتنی مرضی کھاؤ، جتنی مرضی کھاؤ۔ کتنا مبارک مہینہ ہے، جدائی کے 5 یا 4 دن رہ گئے، پتہ نہیں زندگی میں پھر نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ بس جتنے دن باقی ہیں کوشش کریں ذکر و فکر میں اس کو گزاریں۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، ہٹی پہ بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ہاتھ میں آپ کے تسبیح ہو یا رب کا قرآن ہو، 2 ہی کام کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ جائے، پتہ نہیں آپ کا دکان پہ کئی دفعہ نا بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہوتا ہے لیکن توجہ پتہ نہیں کہاں کی کہاں گئی ہوتی۔ کئی دفعہ بندہ بیٹھے بیٹھے دل میں ہی مانگ رہا ہوتا ہے اور دل اس کا رو بھی رہا ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ بندے کے ہاتھ اٹھیں گے تو توبہ ہونی۔ کئی دفعہ بندہ گاڑی پہ جاتا ہوتا ہے، گھر جاتا ہوتا ہے، گھر اکیلا ہی بیٹھا ہوتا ہے، 4 افراد میں بیٹھا ہوتا ہے، اچانک دل میں خیال آ جاتا ہے یار بڑی عمر گزر گئی، غفلتوں میں گزار دی، اب وقت ہے توبہ کرنے کا۔ کوشش کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ جو 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا کوشش کریں گے قرآن پاک اپنا مکمل کریں، نماز تہجد پڑھا کریں، صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کیا کریں، اور نماز اشراق اور چاشت یہ پڑھ کے سویا کریں، 2-4 گھنٹے پھر بھی مل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2 نفل زیادہ پڑھا کریں۔ جب نماز مغرب پڑھنے آتے ہیں نا 4 رکعتیں تو پڑھتے ہی ہیں جماعت کے بعد، 2 رکعتیں نفلوں کی اور زیادہ پڑھ لیا کریں۔ کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نماز اوابین، اس کو نماز کیا کہتے ہیں؟ اواب، یہ نفلی نماز 2 رکعتاں دے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4-5 منٹ ہی لگتے ہیں۔ میں بھی اتنے پڑھنا تے میں جے پڑھا گا نا تے پیچھوں بندے جڑے نے نا ادھے دعا منگ کے ٹر جاندے نے، پھر امام نے دعا منگنی ہوندی دوسری، تو نمازیوں کی روٹین بن جائے گی تو دیکھا دیکھی امام کی بھی بن جائے گی۔ ہم بھی غافل لوگ ہیں نا جی، انسان چوئے ہمیں بھی بھٹکا دیتا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ماہ مبارک کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ درس ہے، کل ہمارا آخری درس ہوگا۔
اس کے بعد عید کے بعد اللہ نے توفیق دی تو کوئی 15-20 دن ٹھہر کے شروع کریں گے۔ زندگی نے وفا کی۔ 26 روزہ ہمارا یہ کورس تھا جس میں مختلف موضوعات پہ میں نے درس دیے۔ بڑے سارے موضوع رہ گئے، میرے خیال میں تھا، ذہن میں تھا کہ اس موضوع پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ بہرحال اللہ نے توفیق دی تو اگلے سال انشاءاللہ اس سے مزید رونق لگانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع ہے خواب کے بارے۔ خواب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، خواب واقعی سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور خواب کا اسلام میں وجود ہے۔ خواب کا اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ مبارک عمل تھا کہ جب آپ اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نماز فجر پڑھ لیتے نا تو صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے تشریف فرما ہو جاتے اور فرماتے من رآ منکم اللیل رؤیا، دسو بھائی کنے کنے خواب دیکھے؟ میں آپ کو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ حضور خواب پوچھتے تھے صحابہ سے، لیکن خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان کو 3 طرح کے خواب آتے ہیں، ایک حقیقت ہے، 2 فسانے ہیں، یعنی 2 جھوٹے ہیں، 2 کی کوئی اصل نہیں۔ پہلا خواب جو انسان کو آتا ہے نا، اس کو شریعت میں حدیث نفس کہتے ہیں۔ انسان جس چیز کا شوق رکھتا ہے نا، وہ اس کے ذہن میں بات 24 گھنٹے دوڑتی رہتی۔ اب میں ہوں نا، مجھے تقریر کا شوق ہے، بچپن سے ہی پڑھ گیا، اللہ کا یہ کرم ہوا، تو اب میرے ذہن میں تقریری نکتے آتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بیان کرنا ہے تو اس کے حوالے میں سوچتے ہی رہتا ہوں۔ کوئی بندہ انجینئر بن رہا ہے تو اس کو اس کے متعلقہ ہی خیال آئے گا۔ تو جو شعبہ ہوتا ہے نا بندے کا شعبہ، اور اس شعبے میں بندہ انٹرسٹ بھی رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، بندے کے ذہن میں پھر اس کے خیال ہے۔ کوئی مکان چھادا ہے گا نا تو مستریاں پھر عورتیں بوجھ پایا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ دھیان سارا اپنے مکان والی ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو ایسا خواب جو انسان کا شعبہ ہے یا انسان کا اس میں انٹرسٹ ہے، اگر وہ دن ٹائم بھی وہی سوچتا رہتا ہے اور رات کو بھی وہی اس کے ذہن میں آ گیا ہے، تو وہ خواب نہیں ہے، وہ ایک خیال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خواب نہیں، وہ ایک خیال ہے جو اس کے ذہن میں سارا دن چلتا رہا ہے، وہ ایسے ہی سوچتے سوچتے سو گیا ہے اور وہی خیال اس کا چل رہا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے سارے حافظ نا، بڑے سارے حافظ جب حفظ کرتے ہوتے ہیں، میری ماں بھی مینوں کہندی ہوندی سی، اور جب حفظ کرتے ہوتے ہیں وہ سپارے اتنے پکے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور رات کو سبق پڑھ کے سوتے ہیں نا، اور خواب بھی قرآن پڑھتے رہتے۔ کیوں؟ ان کا وہ شعبہ ہے۔ بڑے سارے حافظوں کو دیکھا ہے اور خواب بھی لگے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی توجہ، ان کا انٹرسٹ، ان کی دلچسپی، ان کا مبذول ہونا وہ قرآن پاک کی طرف ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواب نہیں ہوتا، یہ خیال ہوتا ہے۔ یہ پہلا ہو گیا مسئلہ، تو اس کے پیچھے نہیں جانا۔ دوسرا خواب ہوتا ہے شیطانی خواب۔ شیطانی خواب کیا ہے؟ شیطانی خواب یہ ہے کہ بندے کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ میرے فلانے رشتہ دار دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا، فلانے نو چور پی گئے نے، فلانے نو یہ ہو گیا۔ یہ بھی شیطانی خواب ہے، جس میں بندے کا نقصان ہوتا نظر آئے نا، یہ خواب نبی پاک نے شیطانی خواب کا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، جاء رجل، ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا رأیت فی المنام کأن رأسی قطع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب ویکھیا میرا سر کسی نے کٹ چھڑیا۔
تو حضور نے کیا کہا؟ حضور نا حدیث میں آتا ہے فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک مسکرانے لگے. وہ کہیں میرا سر کٹیا گیا ہے. حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ فلا یحدث بہ الناس. فرمایا جب تمہارے خواب میں تم سے شیطان کھیلتا ہے نا تو پھر اس طرح کے تمہیں خواب آتے، برے خواب آ جاتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلانا مر گیا، فلانا رڑ گیا، یہ سارے شیطانی خواب ہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس کے ناک پہ رات گزارتا ہے. شیطان کہاں پہ رات گزارتا ہے؟ یہ میں کسی بزرگ کا قول نہیں بیان کر، یہ حدیث شریف میں ہے. خیشوم کے لفظ ہیں کہ ناک پر رات گزارتا ہے. ابلیس اور شیطان میں فرق ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ابلیس جو ہے نا پنجابی چاکھا دے پیو شیطانہ دا، اور ابلیس کی آگے ذریت ہے. ابلیس وہ ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا کیا. باقی جتنے بھی شیطان ہیں یہ ساری اس کی اولاد ہے، وہ ایک نہیں ہے. بڑے شیطان اس نے چھوڑے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو دو چیزیں اس کے ساتھ اور آتی ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان. ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب فرشتے کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو نیک کام کی طرف لگاؤں، شیطان کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو شیطانی کاموں میں مصروف رکھوں. اگر فرشتے کا معاملہ غالب آ جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اگر شیطان کے وسوسے اور شیطان کے ہتھکنڈے اوپر غالب آ جائیں تو پھر وہ شیطانی کام کر کر کے راہ حق سے بھٹک جاتا ہے. تو کہا کہ جو دوسرے نمبر پہ خواب کی قسم ہے نا، دوسرے پہلا تو خیال ہے، اس کا تو بتا دیا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں، کیونکہ وہ خیال ہے، سارا دن چلتے ہیں، سوتے ہوئے بھی چلتے. دوسری بات وہ خواب جو کس میں بندے کا نقصان ہو جائے کہ میرے پیسے گم گئے، تو وہ بھی خواب اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے. شیطان بندے کے ناک پہ رات گزارتا ہے اور پھر اس کے خیال میں وسوسے ڈالتا، اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو ایسے خواب کی کوئی حیثیت نہیں. پھر نبی پاک نے کیا کہا؟ فرمایا کہ فلا یحدث بہ الناس. جب ایسا تمہیں کوئی خواب آئی نا کہ میرا نقصان ہو گیا، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں. یہ نہیں کہ میں خواب چ ویکھیا میرا فلانا رشتہ دار فوت ہو گیا، بتانے کی حاجت نہیں. کیوں؟ یہ شیطانی خواب ہے. وہ بندے نے کہا نا جی میرا سر وڈیا گیا، تے حضور مسکرا پہ. حضور نے یہ نہیں کیا کہ بہت خطرناک خواب ہے، بہت تینوں بچنا چاہیے، اس طرح ہو جائے گا. حضور نے کوئی بات نہیں کی، حضور مسکرا پڑے. مسلم شریف ہے. اور کہا کہ جب شیطان تم سے کھیلے تو تم کو اس طرح کے خواب لاتا ہے تو تم فلا یحدث کسی کو بتاؤ نہ. پھر تیسرا خواب ہوتا ہے جسے الرؤیۃ الصالحہ کہا گیا. اچھے خواب، اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے. بندہ مکے بیٹھا ہے، مدینے بیٹھا ہے، خانے کعبے دے چکر لا رہا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اچھے خواب میں آتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا، صرف خوشخبریاں رہ گئیں. مبشرات خوشخبریاں رہ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبریاں کیا ہوتی ہیں، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیۃ الصالحہ. یہ جو تمہیں اچھے اچھے خواب آتے ہیں نا یہ مبشرات ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں. اور یہ مبشرات کیا ہیں؟ بشرا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. تو جو اچھا خواب آئے اس کو بیان کر دینے میں کوئی حرج ہے، اور برا آئے تو اس کو بیان کسی سے کرنا یہ نہیں کہ باہر مجلس بٹھا لی ہوئی میں تے ٹر چلنا خواب چ ٹر گیا تے میرا ہن نمبر لگن والا ہے.
جس کا لگنا ہے اس کا لگ ہی جانا ہے۔ موت آئی تو پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ آخری حدیث سماعت فرمائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الرؤیۃ الصالحہ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، والحلم من الشیطان، شیطان کی طرف سے حلم ہے۔ حلم میں احتلام بھی آتا ہے، جو انسان کو احتلام ہوتا ہے یہ بھی شیطانی ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی پیچھے شیطان ہی۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَحَدُكُمْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، فرمایا جب بندہ کوئی اچھا خواب دیکھے جو اسے پیارا لگے، اچھے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں نا جی، نیک لوگوں کو، کسی ولی کی زیارت ہوگی، میں ایسے لوگوں کو بڑوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں خواب میں حضور کا دیدار ہوا ہے۔ بڑے سارے لوگ میرے سے ملاقات بھی ہوئی، میں کیا کی کرتے ہو، کہتے 24 گھنٹے درود پڑھنے، یعنی کثرت سے درود پڑھتے۔ تو کثرت سے درود پڑھنے والوں کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ اور ایک بندے کا واقعہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، کافی پرانی بات ہے، تو درود بڑا پڑھتا تھا لیکن اس کی داڑھی کوئی نہیں تھی، درود بڑا پڑھتا تھا لیکن چہرہ غلاموں والا نہیں تھا۔ تو کوشش کریں اپنی داڑیاں بھی پوری کر لیں، یہ داڑھی پوری کرنا واجب ہے۔ کئی بندے آتے ہیں سنت رکھو ثواب نہ رکھو گناہ نہیں، سنت ہے لیکن سنت واجبہ ہے۔ کیا ہے سنت واجبہ؟ سنت کے اندر کیٹاگری ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، سنت واجبہ، سنت مستحبہ، بڑی ساری اس کی قسمیں نکلتی ہیں۔ داڑھی سنت واجبہ ہے، اور ایک مٹھی تک کم از کم رکھنا یہ ضروری ہے۔ جو ایک مٹھی سے کٹاتے ہیں یا ایک مٹھی یا رکھتے ہی نہیں، دونوں برابر ہیں۔ جنہوں نے رکھی ہوئی ہے نا تھوڑی تھوڑی بہو شو بنن واسطے، تو وہ بہو شو جو بننا ہے نا وہ سنت میں نہیں آتا، وہ طاہر القادری والی داڑھی نہیں جو پہلے پوری تھی بعد میں اس نے کہا 40 قدمہ، تو شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، شیعوں کا موقع ہے جڑی 40 قدمہ تو نظر آ جائے وہ داڑھی ہوندی، اور طاہر القادری کی بھی کم ہو گئی، بعد میں اس نے کہا کہ بھائی شریعت میں مقدار کوئی نہیں، واجب ہے۔ تو واجب بھی ہے اور ایک قبضہ واجب ہے، ایک مٹھی واجب ہے۔ ایک مٹھی سے کوئی گٹائے گا تو وہ پھانسی کی ہوگا، تو وہ پھانسی کو ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اب تو ایک بڑے سارے لوگوں جے تو کام کرنا ہے پھر بہانے کا دے آندے جی ویاہ نہیں ہوندا، منڈیاں نوں آندے نے ویاہ نہیں ہوندا، تے مولوی تے پھر کوارے ہی سارے مر جاندے، انہاں دیاں داڑیاں بھی ہوندیاں نے تے ویاہ بھی ہوندے نے تے نیانے بھی سب نہ چوکھے، تو لہذا امت بھی یہی بڑھا دیتے، داڑیاں بھی ان کی ہوتی۔ بلکہ ایک واقعہ میرے اہل سنت نے لکھا، وہ ایک بچہ تھا اس نے داڑھی رکھ لی، تو شادی والے دن ماں نے کہا بڑا اصرار کیا پتر لوا دے، اور شیو کرانے گیا، ماں کے کہنے پہ۔ ماں باپ کی پیروی تب ہوگی جب شریعت کے دائرے میں ہوگی، جب ماں باپ شریعت کے خلاف کوئی آرڈر کرے پھر کوئی پیروی نہیں۔ ویسے ہمارے ماں باپ کافر بھی ہو نا، ان سے حسن سلوک کا حکم ہے، کب تک؟ جب تک شریعت کے دائرے میں۔ وہ بچہ سی، وہ ماں نے آخیا لوا آیا اج تیرا بیاہ آئے تھے، کوئی گل نہیں۔ اس سڑک کے اس پار حمام تھا، داڑھی منڈا کے آ رہا تھا، راستے میں سڑک پار کرنے لگا، گاڑی لگی، موقع پہ فوت ہو گئی۔ اب ماں کو تو جو چہرہ دکھانا تھا دکھانا، لیکن جو مصطفیٰ کو قبر میں دکھانا اس کا جواب کیا ہوگا؟ دنیا کو نہ راضی کریں، مصطفیٰ کو راضی کریں، قبر بھی ٹھنڈک والی ہو جائے گی، جنت بھی مل جائے گی۔ کوشش کریں اپنی داڑھیوں کو، تو میری تو ہے ہی نہیں ہے نا، میں دعا مانگنا مٹھی ہو جائے، چلو سنت مبارکہ پوری ہو جائے، لیکن اپنی داڑھیاں پوری کریں۔ اب عمر باقی کیا رہ گئی ہے؟ وہ کسی نے بابا سلطان باؤ کا شعر ہے نا، ہڈیاں کمن گوڈے کھڑکن تے موڑ گیا لک تیرا، ہلے بھی بدیوں باز نہیں ہو آیا، جیو مرد دلیرا۔ تو ساری زندگی بندے کے دکھ نہیں مولتے، اب تو آگے قبر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے نا جی۔ تو اس لیے کوشش کریں نبی پاک کی سنت سمجھ کے رکھ لیں، قبر میں سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے،
ایک بندے نے کہا دیدار تو ہوا لیکن نبی پاک نے نا چہرہ پھیر دیا. تو اس نے نا کسی عالم دین سے پوچھا, اس نے کہا دیدار تو ہوا لیکن چہرہ پھیر دیا. وہ عالم دین بھی کوئی باعمل ہوں گے, انہوں نے ایسے اس کا چہرہ دیکھا اور داڑھی کوئی نہیں سی. اس نے کہا تو اپنا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرح کر لینا تو پھر حضور بھی اپنا چہرہ دکھا دیں گے. تو درود بھی پڑھیں, درود والے والا چہرہ بھی بنا لیں, داڑھیوں کو بھی تول دیں, اور یہ کالا خضاب نہ لگایا کریں. اور بڑے ہیں سارے لگا لیں, کالا خضاب لگانا اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا. ویسے بھی سفیدی جو ہے نا اسلام کا نور ہے. سفیدی کیا ہے اسلام کا, 2-3 چٹے چھڈ دیا کرو, موت دی یاد آندی. قاصد ہے نا موت کے, 2-3 چٹے ہونے چاہیے نے وچ, موت کے قاصد ہے, تو بندے کو فکر رہتی ہے کہ ہن مینوں بڑھاپا آ گیا. اور نبی پاک نے کہا ہے جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے نا, اسلام میں اللہ اس کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہے. تے جنہیں سفید ہی لوا چھڑے سارے, حیا پھر کتوں نہیں. اس لیے اس معاملے وال بھی غور کرو. داڑھی دی میری نیت سی کہ ایک میں پورا لیکچر دیاں حدیث شریف چ اور صحابہ دے عمل, اور ایک وال والا واقعہ بھی تسی سنیا ہی ہونا ہے. بڑے سارے واقعات نے تے بہرحال وہ موضوع تے نہیں بن سکے گا ہن. تے ضمناً ایک گزارش کر چڑی, اپنی داڑیاں نو وڈیاں کرو, کوئی نہیں پیچھے بال بچے ویاہے جان دے, سارے کام ہو جان دے. اور داڑھی عیب نہیں, یہ داڑھی حضور دی سنت ہے. قبر چ جانا ہے پھر پہچان رسول اللہ دی ہونی ہے, تے تاں ہی ہونی ہے جدوں اپنا بھی چہرہ انہاں ورگا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کہہ دیو, اللہ پاک ہمت دے گا. میرا مقصد کسی نو اپنا ٹارچر کرنا نہیں, صرف ایک پیغام دینا. اور اللہ یہ دل چ تواڈے گل پا دے, میں کسی نو گل نہیں لائی, میں صرف ایک پیغام ضمناً دیتا ہے, خواب سناندیاں ذہن چ آ گئی. حدیث سنو, گل ختم کریے. فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے, برا شیطان کی طرف سے ہے. اچھا آئے تم پسند بھی کرتے ہو, تو کہا پھر کیا کرو, تو پھر اسے بیان کر سکتے ہو, پھر تم اسے بیان کر سکتے ہو. اور لیکن فلا یحدث به الا من یحب, اگر پیڑا خواب آئے جسے تم پسند نہیں کرتے تو پھر کہا کسی کو بیان نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا جب برا خواب آئے تو کیا ہوگا, فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا, تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور کیا کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا فَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا, اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ تھوک دو, 3 دفعہ تھوک دو. یہ میرے نبی پاک کا عمل ہے, یہ کوئی آپ کو میں فلسفہ اور سائنس کی بات نہیں بتا رہا. کہا پیڑا خواب آئے پہلے کیا کرو, فَلْيَتَعَوَّذْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. پھر کیا کریں آقا؟ فرمایا فَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا, 3 دفعہ اپنے بائیں جانب اس کو تھوک دو. وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا, کسی کو بیان نہ کرو کہ میری لات ٹوٹ گئی ہے, میری چوری ہو گئی ہے, میں ڈوب گیا, میرا فلانا فوت ہو گیا فلاں. فرمایا کسی کو بیان نہ کرو. فَإِنَّهَا لَا يَضُرُّهُ, تمہیں وہ خواب کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے. تو اس لیے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سچا ہوتا ہے جو اچھے خواب ہوتے ہیں, بشرا من اللہ ہوتے ہیں, رؤیا الصالحہ ہوتے ہیں. یہ وہ خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں. اور جنہ چ بندے دا سر ٹوٹا ہوئے, لات ٹوٹی ہوئے, فوت ہو گیا, ان خوابوں میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. میرے نبی پاک نے اس کا علاج خود ہی بتایا. کیا کہا؟ اعوذ باللہ پڑھو اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دو. آقا کیا ہوگا؟ فرمایا فلا تضرہ, تمہیں وہ نقصان پہنچا سکتے نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے, ہمیں اچھے اچھے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, خواب میں سونے آقا کا چہرہ دکھا دے. حضور فرماتے ہیں جن نے مینوں خواب چ ویکھیا ان قریب مینوں حالت بیداری چ بھی ویکھے گا. تو خواب میں دیکھو گے تو پھر انشاءاللہ حشر میں حالت بیداری میں بھی دیکھیں انشاءاللہ. اللہ تعالی حضور کے طفیل ہم سب کو داڑھی جیسی مبارک سنت بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و